میرے دوستو، جس شب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ایک یہودی مدینۃ المنورہ سے تجارت کی غرض سے مکۃ المکرمہ آیا اور آ کے لوگوں سے کہنے لگا کہ آپ کے ہاں اس شب میں کوئی بچہ پیدا ہوا ہے، تحقیق کر کے آؤ۔ تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ عبداللہ بن عبد المطلب کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے۔ اس نے کہا مجھے وہاں لے چلو۔ جب یہ وہاں گیا اور جا کے اس نے اس چھوٹے معصوم بچے کے چہرے سے پردہ ہٹایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے مابین مہر نبوت دیکھی۔ اسی لیے یاد رکھنے کی بات ہے کہ مہر نبوت میرے نبی کے کب لگی؟ بعض علماء کا کہنا یہ ہے کہ شک صدر کے بعد لگی۔ شک صدر میں بتاؤں، لیکن صحیح راجح بات یہی ہے کہ میرے نبی جب پیدا ہوئے تو پیدا ہوتے وقت ہی مہر نبوت میرے نبی کے ساتھ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو دیکھا تو ایک چیخ ماری بے ہوش ہو کے گر گیا۔ جب ہوش میں آیا تو اس سے پوچھا گیا کیا ہوا؟ کہنے لگے او لوگوں، آج نبوت یہودیوں سے نکل گئی، آج نبوت بنو اسحاق سے نکل کر بنو اسماعیل کے اندر چلی گئی ہے، آج ہم نبوت سے محروم ہو گئے ہیں۔ یہ بچہ کل آ کے تم پہ ایسی کاری ضرب لگائے گا جس کے تذکرے مشرق اور مغرب، شمال و جنوب میں ہوں گے، سمجھ لو وہ آخری نبی آ چکے۔ یعنی اتنی حقانیت، اسی لیے قرآن کہتا ہے الذین آتیناہم الکتاب، یہ اہل کتاب یعرفونہ، اے نبی جی آپ کو ایسے پہچانتے ہیں کما یعرفون ابناءہم، جیسے باپ اپنی سگی اولاد کو پہچانتے ہیں، پہچانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہاں میرے دوستو پھر کیا ہوا کہ جیسے ہی اللہ کے محبوب کی تشریف آوری ہوئی، ابو لہب، یہ میرے نبی کا سگا چچا نہیں، ابو لہب کو لہب اس لیے کہا جاتا تھا کہ عربی میں انگاروں کو لہب بولتے ہیں۔ یہ خوبصورت اتنا تھا کہ اس کے چہرے سے یوں محسوس ہوتا جیسے روشنی اور انگارے نکل رہے ہیں، اس لیے اس کو کہتے تھے ابو لہب، بہت خوبصورت۔ لیکن اللہ کی شان دیکھے، اس کا یہی لقب اس کی بربادی کا سبب بن گیا۔ اب دنیا میں کوئی ابو لہب رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ ابو لہب کی ایک باندی تھی سویبہ، اس کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے ہیں، وہ دوڑتی ہوئی گئی اور جا کے اس نے ابو لہب کو بتایا کہ ابو لہب، عبداللہ کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہو گئے۔ وہ اتنا خوش ہوا ابو لہب، اس نے خوشی کے مارے اس باندی کو آزاد کر دیے کہ تو نے مجھے ایک خوشی کی خبر سنائی، جا میں نے تمہیں آزاد کر دی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ جس آدمی کو میرے نبی کی تشریف آوری کی اتنی خوشی ہو کہ اپنی اس باندی کو آزاد کر دے جو خبر لے کے آئے، لیکن اللہ اس کو بھی ہدایت عطا نہ فرمائیں، بغیر ہدایت کے دنیا سے چلے، بلکہ قرآن کے موافق ہمیشہ کی لعنت کا حقدار بنی۔ اس نے سویبہ کو آزاد کیا اور ابو لہب کو، یہ تو بخاری شریف میں ہے، ابو لہب مرنے کے بعد حضرت عروہ صحابی جو روایت کرنے والے ہیں، حضرت عروہ وہ فرماتے ہیں کہ ابو لہب خواب میں کسی کو دکھایا گیا۔ دوسری روایات سے پتہ چلتا ہے کس کو دکھایا گیا، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو دکھایا گیا۔ انہوں نے پوچھا ابو لہب بتا تیرے ساتھ مرنے کے بعد کیا ہوا؟ اس نے کہا میرے ساتھ مرنے کے بعد
شر ہی شر ہوا، میں بری حالت کے اندر ہوں۔ بس ایک چیز ہے کہ وہ جو میں نے اپنی باندی کو سویبہ کو اللہ کے نبی کی خبر سن کر آزاد کیا تھا، اس آزادی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پیر کے دن مجھ سے عذاب ہٹا دیتے ہیں، اتنا سا جتنا یہ ایک گڑھا بنا ہوا۔ اس گڑھے کے بقدر یہ میں نے آپ کو خلاصہ سنایا، ورنہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ہذہ، اس کے بقدر، اس سے کیا مراد ہے؟ دوسری روایت میں وضاحت کی کہ جب باندی کو آزاد کیا جاتا ہے تو آدمی یوں آزاد کرتا ہے، اس نے جس اشارے سے باندی کو آزاد کیا تھا اس خوشی کی وجہ سے، اس عمل کی وجہ سے اس سے اتنا سا عذاب ہٹا دیا جاتا ہے۔ اور یہ سویبہ، اسی نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلایا۔ سویبہ نے دودھ پلایا۔ اس دودھ پلانے کی وجہ سے دیکھو آج مسلمانوں کو کہا جاتا ہے ماؤں کی قدر کرو، ماں باپ کو سر کا تاج پہناؤ۔ یہ ماں جس نے سویبہ نے میرے نبی کو چند دن دودھ پلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک ان کی خدمت کرتے رہے، یہاں تک کہ مکہ المکرمہ سے مدینہ المنورہ تشریف لے گئے، پھر بھی سویبہ کے لیے ہدیے، تحفے، تحائف بھیجا کرتے تھے کہ سویبہ نے مجھے دودھ پلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی قدر فرماتے سویبہ کی۔ اس کے بعد اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے ہاں چلے گئے دودھ پینے کے لیے۔ عربوں کے ہاں ایک ترتیب تھی کہ عرب اپنی زبان کی بڑی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ تو آج ہم ہیں نا، ہمیں نہ پنجابی پہ فخر ہے نہ اردو پہ فخر ہے، انگلش سیکھنے کا شوق ہے اور اس کے پیچھے اردو بھی نہیں آتی، پنجابی بھی نہیں آتی۔ قومی غلامی، ہم قومی غلامی کے ساتھ ساتھ زبان کے بھی غلام، اور یہ زبان کا انقلاب بہت بڑا انقلاب ہوتا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کو پارا کرنے کے لیے ایک چال اتا ترک بدماش نے یہ بھی چلی تھی کہ اس نے ترکیوں کے اصل رسم الخط کو چینج کر دیا اور اذانوں کے اندر کہنے لگا کہ اذان کے اندر جب آپ جمعے کی نماز ہو خطبہ دیا جائے تو خطبہ عربی میں نہ دیا جائے، ترکی کے اندر خطبہ دیا جائے۔ آہستہ آہستہ آتے آتے بدلتے 100 سال کے بعد ترکی میں ایسا انقلاب آیا کہ آنے والی نسلیں اپنے اکابر کے علوم پڑھنے سے ناواقف ہو چکی تھی۔ یہ نقصان ہوتا ہے۔ عرب اپنی زبان کی حفاظت کرتے ہیں۔ چھوٹا سا اشارہ کرتا ہوں، ہم یہاں عمرے پہ جا رہے تھے، لاہور ایئرپورٹ کے اوپر امیگریشن والے کمزور بوڑھے بابے لگے ہوئے ہیں بیچارے، جن کو پتہ ہے کہ بیچارہ دیہاتی آدمی ہے، کبھی سکول میں گیا نہیں، اس کے سامنے منہ ٹیڑھا کر کے انگلش بول رہے ہیں، حالانکہ خود پنجابی آتی ہے، اردو آتی ہے۔ اس بیچارے کو پریشان کرنے کے لیے وہ مایوس ہو جاتا ہے کہ مجھے ان کی زبان سمجھ نہیں آتی، یہ کیا کہہ رہے۔ یہاں سے فارغ ہو کے جب جہاز اڑا، ہم جدے اترے، ابھی جہاز سے نکل رہے تھے، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ جہاز سے نکلتے ہی ایک ملازم کھڑا ہے اور وہ کہہ رہے اہلاً وسہلاً مرحبا، اہلاً وسہلاً مرحبا۔ اگر کوئی رک جاتا تو اس کو کہتا ہے حاجی جل، یعنی جہاز سے اترتے ہی پتہ چلا کہ کسی ملک میں آئے ہیں، کسی کی زبان کانوں میں سنائی دی ہے، اور امیگریشن والے وہاں جب پہنچے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی ہم آپ سے عربی میں بات کریں گے، آپ کو سمجھنی ہے سمجھو، نہیں سمجھنی تو ہماری زبان سیکھ کے آؤ، ہم آپ کے محتاج نہیں۔ عرب اپنی زبان کی حفاظت کرتے، اور اس آدمی کو اپنی قوم کا سردار نہیں بناتے تھے جس کی زبان صحیح نہیں ہوتی، تانا دیتے تھے کہ تمہیں تو بات کرنے کا طریقہ نہیں آتا، تو ہمارا سردار بنے۔
تو اس کے لیے طریقہ یہ اپناتے تھے کہ دیہاتوں کے اندر اپنے بچوں کو بھیجتے تھے عربی سیکھنے کے لیے، اور اس میں سے بھی انہوں نے قبیلہ بنی سعد چن رکھا تھا جو شرافت کے اعتبار سے، شجاعت کے اعتبار سے بڑا اعلیٰ تھا۔ اسی لیے ایک دفعہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ کی زبان بڑی فصیح، آپ بات کرتے ہیں بڑی خوبصورت انداز سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اعربکم وانا قرشی، میں تم میں سب سے زیادہ خالص عربی بولنے والا ہوں، اور میں قریشی ہوں، اور میرے کمالات کی وجہ یہ ہے کہ میں نے بنو سعد کے ہاں رضاعت کا زمانہ گزارے، میں نے بنو سعد کے ہاں دودھ پیے۔ ایک جگہ فرمایا لسانی لسان بنی سعد، میری زبان تو بنی سعد کی زبان ہے، میں اس زبان میں گفتگو کرتا ہوں۔ اور مکہ المکرمہ کا حال ایسے تھا جیسے ہمارا کراچی بہت بڑا شہر ہے، مرکز ہے، سارے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں، تو وہاں عرب بھی آتے تھے، عجم بھی آتے تھے، قریشی بھی آتے تھے، غیر قریشی بھی آتے تھے، اس لیے زبان خلط ملط ہو جاتی۔ اب بھی آپ دیکھ لیں نا، سعودی عرب کے اندر جب سے پاکستان والے اور بنگالی اور ادھر ادھر سے لوگ جانے لگے، انہوں نے ایک عربی کی ایسی شکل بنا دی ہے کہ ہمیں بھی سمجھ میں نہیں آتی کیا بول رہے ہیں، بگاڑ دی عربی۔ اس عربی میں اردو گئی، اس میں بنگالی گئی، اس میں انگلش گئی، وہ بگڑ کے ایک نئی شکل بن کے آ گئی۔ وہ کہتے ہیں آپ مولوی عجیب سی عربی بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہم عجیب سی عربی نہیں بولتے، آپ نے عربی کا حلیہ بگاڑ دیے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنو سعد کے ہاں بھیجنا تھا۔ یہ پس منظر میں نے اس لیے سنایا کہ آج بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا بات ہے، ماں کو خود دودھ پلانا چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسی اتنی بڑی ہستی آپ کو گھر میں دودھ کیوں نہیں پلایا گیا؟ اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ تھی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں بھیجنا تھا دودھ پلانے کے لیے، اللہ کی طرف سے سارا نظام چلتا ہے، کوئی چیز خود بخود تو ہوتی نہیں۔ اللہ کی طرف سے نظام کیسا بنا کہ قبیلے بنو سعد کے اندر قحط آ گیا، بہت پریشان ہوئے۔ وہاں سے بعض کتابوں میں 10 خواتین کا تذکرہ ہے کہ 10 مائیں، 10 انائیں، 10 دودھ پلانے والی دائیں وہاں سے چلی کہ چلو مکہ المکرمہ جاتی ہیں، وہاں سرداروں کے بیٹے لے کے آتی ہیں، ہمارے گھر کا گزر بسر چلتا رہے۔ یہ جب آئیں حلیمہ سعدیہ، یہ کسی اور کے گھر پہ گئیں، باقی دائیں عبداللہ کے گھر میں آئیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے، کہنے لگیں اچھا لاؤ یہ بچہ ہمیں دے دو، یہ بتاؤ ان کے والد کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا والد تو فوت ہو چکے ہیں۔ اچھا یہ یتیم بیٹا، ہم تو نہیں یتیم کو لے کے جائیں، اس لیے کہ اس یتیم کی خدمت کرنے سے ہمیں کیا ملے؟ اس کو کہتے ہیں کہ انسان کتنا اندھا ہوتا ہے کہ بعض دفعہ مٹی کو موتی سمجھ لیتا ہے، بعض دفعہ موتیوں کو مٹی سمجھ لیتا ہے، بعض دفعہ دوست کو دشمن، دشمن کو دوست سمجھ لیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم الشان ہستی کو یتیمی سمجھ کے چھوڑ آئیں، بلکہ یوں کہنا چاہیے چھوڑ نہیں آئیں، میرے رب نے ان کے دامن میں اپنے محبوب کو پہنچانا نہیں چاہا، اس لیے اللہ نے اپنے دروازے سے ہٹا دیا۔ اور یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی در مصطفیٰ پہ حاضر ہو، ہدایت وہاں سے بھی لے کے نہ جائے۔ آج بھی بہت سارے ہیں جن کی جا کے مدینہ منورہ میں بھی نماز نہیں ہوتی، جن کی حرمین شریفین میں بھی نماز نہیں ہوتی، وہاں جا کے بھی، بیت اللہ میں جا کے بھی، مسجد نبوی کے اندر جا کے بھی ایسے بدبخت لوگ ہیں کہ بیت الخلاؤں میں بیٹھ کے آ جاتے ہیں کہ حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تیری حرم کے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی تو ہمیں گلہ شکوہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جس کی حرم کعبہ کے اندر نماز نہیں ہوتی ہمارے پیچھے نہیں ہوتی، کوئی بات نہیں، پریشانی کی ضرورت نہیں۔ آپ کے محلے کی مسجد میں آپ کے مصلی پہ
इमाम वो खड़ा हो जिसको इंतज़ामिया पसंद करे, जिसको अहले महल्ला चुने, और रसूलुल्लाह के मुसल्ले पे वो खड़ा हो जो अल्लाह के नबी का गुस्ताख हो, कैसे हो सकते हैं? इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए गई, लेकिन यतीम समझ के छोड़ आई। हलीमा सादिया लेने के लिए गई, औरों के घर पे किसी ने बेटा नहीं दिया कि तेरी सवारी मरियल है, तू खुद सेहत के एतबार से कमज़ोर है, तू हमारे बच्चे की क्या परवरिश करेगी। देखो ना अल्लाह की तरफ से कैसा निज़ाम चल रहा। हलीमा सादिया को उन घरों से कुछ नहीं मिला, रसूलुल्लाह के घर पे आए हुए को, आने वाली रसूलुल्लाह को छोड़ के चली गई। हलीमा सादिया आई कि चलो एक यतीम बच्चा रह गया, और अपने शौहर से कहने लगी वल्लाहि लअज़हबन्न इला ज़ालिक, अल्लाह की कसम मैं इस बच्चे की तरफ जाती हूँ और मैं इस बच्चे को लेके आती हूँ। उन्होंने कहा ला अलैकी, तुझ पे कोई एतराज़ नहीं। अब ये अगला जुमला देखो क्या कहा। हलीमा के शौहर ने जो जुमला कहा वो काबिल गौर। उसने क्या कहा, मैं जाती हूँ इस बच्चे को लेके आती हूँ। उन्होंने कहा कोई एतराज़ नहीं, तुम जाओ ले आओ। अगला जुमला बड़ा ज़बरदस्त कहा, असल्लाहु अन यजअल लना फीही बरका, हो सकता है हलीमा अल्लाह इसी बच्चे में हमारे लिए बरकत का सामान पैदा कर दें। अल्लाह इसी बच्चे में हमारे लिए बरकतों का सामान पैदा कर दे। हज़रत हलीमा सादिया अंदर गई, चेहरे नबूवत से कपड़ा हटाया, आपके चेहरे पे नज़र पड़ी। आपके चेहरे को देख के कोई दीवाना क्यों ना हो। अब्दुल्ला बिन सलाम मेरे नबी के चेहरे को देख कर ईमान ले आए थे। हलीमा सादिया ने देखा, सीने से लगाया, हाँ हाँ मैं इस बच्चे को ज़रूर लेके जाऊंगी। मेरे दोस्तों तवज्जो करना, जब उस बच्चे को लेकर हलीमा चलती हैं, वही सवारी जो मरियल थी, जो दुबली पतली थी, जो चलने के काबिल न थी, लेकिन हलीमा ने अल्लाह की ज़ात पर भरोसा किया। बाकी औरतों ने मखलूक पे भरोसा किया। मखलूक पे भरोसा करने वालों को वही मिला जो उन्होंने एतिमाद किया, और हलीमा ने अल्लाह की ज़ात पर भरोसा किया था। अल्लाह ने हलीमा के घर में बरकतों के कैसे दहाने खोले कि अभी मेरे महबूब उस सवारी पे बैठे हैं। वो दुबली पतली सवारी जो चलाने से चलती नहीं थी, अब उस पर कोई और था, अब उस पर कोई हस्ती और सवार थी। उस सवारी की रफ्तार बर्क़ रफ्तार हो गई, ये तेज़ गाम बन गई, दौड़ने लगी। औरतें पूछने लगी, हलीमा सवारी वही, सवारी वही? कहने लगी हाँ सवारी वही है, सवार बदल चुका है, सवार बदल चुका। इसलिए शब-ए मेराज में जब बुर्राक पर मेरे महबूब बैठने लगे, बुर्राक इस फ़ख्र के साथ झूमने लगा कि मैं जन्नत का जानवर हूँ, मैं अर्शों से आया हूँ, मैं बड़ा बेहतरीन जानवर हूँ। आपको ये सआदत हासिल हो रही कि आप बुर्राक पे सवार हो रहे। जिब्राइल अमीन ने कहा है बुर्राक कान खोल के बात सुन, तो अपनी ज़ात पे फ़ख्र न कर कि तू बहुत बड़ा जानवर है। देख तेरे ऊपर कौन सवार हो रहे, तेरे ऊपर इमामुल अंबिया तशरीफ़ ला रहे हैं। बुर्राक सहम गया। अब मेरे महबूब उस पर तशरीफ़ रखें। सवारी पर सवार बदल जाए तो सवारी के अंदाज़ बदल जाया करते हैं, सवारी के अंदाज़ बदल जाया करते हैं। बल्कि मैं तो एक दिन सोच रहा था कि मेरे महबूब तशरीफ़ ले जा रहे हैं, वो हलीमा के जिनके घर में फ़क्र फाके हैं, जिनके घर में खाने पीने को कुछ नहीं, अल्लाह ने बरकतों से कहा होगा, रहमतों से कहा होगा, सआदतों से कहा होगा, जाओ जाकर आज हलीमा के घर पे डेरे डाल दो, इसलिए कि आज के बाद ये हलीमा का घर नहीं, यहाँ इमामुल अंबिया तशरीफ़ ला रहे हैं। उनकी मेज़बानी का शर्फ़ ये है कि जहाँ वो तशरीफ़ ले जाते हैं, बरकतें उनसे पहले पहुँच जाती हैं, सआदतें उनसे पहले पहुँच जाती हैं, रहमतें उनसे पहले पहुँच जाती हैं। ये जा रही सवारी तेज़, घर पहुँचे,
حلیمہ فرماتی ہیں کہ میں ایک ایسی خاتون تھی کہ میری چھاتیوں میں بھی دودھ نہیں تھا، میرے اپنے بیٹے رات کو بھوکے سو جاتے تھے، میری سواری اتنی مریل تھی کہ اس سے دودھ نہیں نکلتا تھا، ہم بھوکے سوتے تھے۔ لیکن جب یہ ہستی گھر میں تشریف لائی، اس مولود مسعود کی، ہم نے یہ برکتیں دیکھی۔ کیا برکتیں؟ کہ اللہ پہ بھروسہ کیا تھا، اللہ پہ گمان کیا تھا۔ اس لیے میرے نبی کا ارشاد ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ وہی معاملہ کرتا ہوں جو مجھ سے گمان رکھتے ہیں۔ حلیمہ نے برکتوں کا گمان رکھا، آپ کے شوہر نے برکتوں کی توقع رکھی۔ اللہ نے کیسی برکتیں دی کہ اٹھے، سواری کو ہاتھ لگایا، دودھ نکل آیا، برتن بھر گئے، دونوں نے میاں بیوی نے سیر ہو کے پیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیر ہو کے دودھ پلایا۔ برکتوں کا نظارہ اپنی آنکھ سے دیکھیں۔ اسی لیے میں نے آپ کو شاید پہلے بھی سنایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے سفر میں گئے تھے اور آپ ایک عورت کے گھر میں ٹھہرے تھے جس نے میرے نبی کے چہرے انور کا، آپ کے جسم کا، آپ کے پوری خوبصورتی، شمائل ترمذی میں سب سے لمبی حدیث اسی عورت کی ہے جس نے میرے نبی کا نقشہ کھینچا تھا، جن کے گھر میں آپ ٹھہرے تھے، جہاں آپ نے ان کی بکری کو ہاتھ لگایا تھا تو بکری کے تھن دودھ سے بھر گئے تھے۔ یہ عورت میرے نبی کا نام نہیں جانتی تھی۔ جب اس کا شوہر گھر آیا تو وہ اس سے پوچھتا ہے کہ کون گھر میں آیا تھا؟ کہنے لگی مبارک آیا تھا۔ کون آیا تھا؟ مبارک آیا تھا، کوئی برکتوں والا آیا تھا، نام نہیں، مبارک آیا۔ یہ جب میرے نبی کی خدمت میں مدینہ منورہ پہنچی تو اندر جاتے ہوئے، نکلتے ہوئے، آتے ہوئے میں نے مبارک کو دیکھا، میں مبارک کے پاس بیٹھی، میں مبارک سے اٹھی، میں مبارک سے ملی۔ میرے نبی کا نام محمد نہیں، مبارک مبارک کہہ رہی۔ میرے نبی کی برکتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حلیمہ سعدیہ نے میرے نبی کی برکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور اتنا آنکھوں سے دیکھا کہ بنو سعد کی عورتیں آ کے کہنے لگیں حلیمہ ہماری بکریاں بھی وہی چرتی ہیں یہاں تمہاری بکریاں چرتی ہیں، کیا بات ہے؟ ہماری بکریاں بھوکی پیاسی آتی ہیں، تمہاری بکریوں کے تھن بھرے ہوئے آتے ہیں، کوئی خاص بات ہے؟ انہوں نے کہا خاص بات یہ ہے کہ میرے گھر میں کوئی یتیم نہیں، در یتیم آ چکا ہے۔ میرے گھر میں وہ ہے کہ جس کو تم یتیم سمجھ کے چھوڑ آئی تھی۔ کیا پتا تھا زمانے کو کہ یہی وہ ہستی ہے جس کے ہاتھ میں کبھی کیسر و کسرا کے خزائن کی چابیاں آنے والی ہیں۔ یہ وہ ہستی ہے کہ جس کی براہ راست تربیت اللہ کی ذات کرتے ہیں۔ الم یجدک یتیما فآوا، اے نبی جی آپ یتیم تھے، آپ یتیم تھے، اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا۔ حلیمہ کا دل نہیں چاہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس لے کے آئیں، لیکن مجبوری سے ماں کا اصرار تھا۔ 2 سال بعد، یہ باتیں یاد رکھا کریں غلطی ہو جاتی، 2 سال بعد آپ کو لے کر آئیں حضرت آمنہ سے ملانے کے لیے کہ یہ آپ کا بچہ ہے، دودھ پلاتی رہی ہوں۔ ماں آمنہ نے کہا ٹھیک ہے چھوڑ کے چلے جاؤ۔ کہنے لگیں مکہ میں وبا پھیلی ہوئی ہے، اگر کہیں یہ وبا اس بچے کو نہ لگ جائے لہذا اس بچے کو میرے ساتھ روانہ کر دو۔ وبا تو ایک بہانہ تھا، اصل میں تو حلیمہ سعدیہ جو برکتیں دیکھ چکی تھی میرے نبی کی، ان کو اپنے گھر میں بار بار لے جانا چاہتی۔ میرے دوستو اگر یہاں ایک جملہ کہوں، آج بھی یہ بات یاد رکھنے کی ہے، میرے جملے کو اچھی طرح یاد رکھنا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود بابرکت، میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے نکلی ہوئی تعلیمات بابرکت، میرے نبی کی سنت زندگی بابرکت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اب دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، ہمارے بیچ میں نہیں،
اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے اندر موجود ہیں، میرے نبی کی سنت زندگی موجود ہے۔ اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہمارے گھر میں برکتیں آئیں، میری اولاد میں برکتیں آئیں، میرے کاروبار میں برکتیں آئیں، میری ساری زندگی برکت والی بن جائے، تو خدا کی قسم ایک ہی دامن کو پکڑنا پڑے گا، ایک ہی ہستی کو پکڑنا پڑے گا، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ کی ہستی، آپ کی زندگی ہمارے سامنے ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا چلنا مسکرانا، آپ کی پوری زندگی ہمارے سامنے ہے۔ بس اس کو رکھ کے سامنے اپناتے چلے جاؤ، اپناتے چلے جاؤ۔ ہماری شادیاں سنت کے موافق، ہماری غمیاں سنت کے موافق، ہمارے گھریلو زندگی سنت کے موافق، ہمارے بازار سنت کے موافق، ہماری عدالتیں سنت کے موافق۔ اللہ کی قسم کھا کے اس منبر مصطفیٰ پہ کہا جا سکتا ہے، اگر اللہ کے نبی کی سنت زندگی کو اپنا لیا جائے، اللہ آسمانوں کے دہانے کھول دیں گے، بارشیں برسیں گی، زمینیں فصلیں نہیں سونے اگلنا شروع کر دیں گی، یہ کھیتیاں ہمیں چمکتی ہوئی نظر آئیں گی، یہ مہنگائی کے طوفان ختم ہو جائیں گے، یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، یہ لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، یہ فتنے فسادات ختم ہو جائیں گے۔ شرط ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، ایک ہی ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ سے وفا کرنی پڑے گی، آپ کی زندگی کو سینے سے لگانا پڑے گا۔ یہ کیسے ہو سکتے کہ میرے نبی کی ذات بابرکت ہو اور آپ کے سینے سے نکلے ہوئے عمل بابرکت نہ ہو؟ نہیں نہیں، برکتیں 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 برکتیں۔ اس کے لیے کسی لمبے چوڑے وظیفے کی ضرورت نہیں، بس میرے نبی کی سنت زندگی سیکھو، اور بھائیو میرے نبی کی سیرت سیکھو، اس کو اپنی زندگی میں اپناتے چلے جاؤ، اپناتے چلے جاؤ، انشاءاللہ اللہ ہماری زندگی کو سنوار دیں گے۔